اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملا کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہندوستان کے مشہور عالم دین، قائد اور رہنما اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر ڈاکٹر کلب صادق رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہندوستان میں ملی اتحاد اور تعلیم کے میدان میں صرف کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ کے علماء ہوں یا سنی کے علماء یا کسی بھی فرقے کے علماء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو شیطان نما ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے مسالک اور فرقوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ مگر شیعہ ہو یا سنی، دونوں فرقوں کے درمیان اچھے علماء دین ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ سنیے ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج ہمیں کوفے اور دمشق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ، اس پر تو ان کی ایک عظیم تصنیف جو ہے حضرت علی کی سیرت مطہرہ پر وہ خود دلالت کرتی ہے۔ تو علامہ ڈاکٹر کلب صادق جو ہے وہ ایک تو اہل تشیع کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں۔ مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات، خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی اور علم بردار ہیں۔ شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاصمت کی بجائے چاہتے کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر عنایت مجھ پر رہی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھنا اور جوشیلی تقریریں کرنا بہت آسان ہیں، مگر عملی میدان کے اندر امت کے لیے کام کرنا اور عظیم الشان خدمات انجام دینا واقعی بہت مشکل کام ہے، اور یہی مشکل کام ڈاکٹر کلب صادق نے کر کے دکھلایا۔ چنانچہ تعلیم کے میدان میں ڈاکٹر کلب صادق نے ایسی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہیں گی، اور شیعہ کے علماء ہوں یا سنی کے علماء، ان سب کو ڈاکٹر کلب صادق کے نقش قدم پر چل کر تعلیم کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ مولانا کلب صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 جون 1939 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے سلطان المدارس اور جامعہ ناظمیہ میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کی غرض سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچے، جہاں انہوں نے گریجویشن کے بعد عربی ادب میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد واپس لکھنؤ آئے اور لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ مرحوم کو نوعمری ہی سے تعلیمی اور سماجی کاموں میں بڑی دلچسپی تھی۔ ان کی تعلیمی اور سماجی کارکردگی کا دائرہ بہت ہی وسیع رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں میں تعلیم کے لیے 18 اپریل 1984 عیسوی میں توحید المسلمین ٹرسٹ قائم کیا اور یونٹی کالج کی بنیاد رکھی۔ اس کے ذریعہ ہونہار غریب بچوں کے لیے تعلیم اور اسکالرشپ کا آغاز کیا۔ توحید المسلمین ٹرسٹ کے علاوہ یونٹی کالج، یونٹی مشن اسکول، یونٹی انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر، یونٹی کمپیوٹر سینٹر، یونٹی پبلک اسکول، یہ سارے کے سارے ادارے لکھنؤ میں، ایم یو کالج علی گڑھ، ایرا چیریٹیبل اسپتال، ٹی ایم ٹی بیوہ مشن اسکیم اور ٹی ایم ٹی تعلیم اسپانسر اسکیم جیسے تعلیمی اور فلاحی ادارے مولانا کی وہ عظیم الشان خدمات ہیں جو آپ کو اس صدی کے عظیم رہنماؤں اور قائدین کی پہلی صف میں لا کھڑا کر دیتی ہیں۔ قاری طیب صاحب، مولانا ابوالحسن علی ندوی اور قاضی مجاہد اسلام قاسمی کے دور میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے مولانا کلب صادق کی مخلصانہ خدمات ہماری امت کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ ملت کا جس کے اندر درد ہوتا ہے اور ملت کے لیے جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، وہ چاہے صحت مند ہو یا بیمار، وہ ملت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔
چنانچہ NRC اور CAA کا جب احتجاج پورے ہندوستان میں شروع ہوا اور لکھنؤ کے اندر گھنٹہ گھر کے سامنے جب لکھنؤ کی خواتین احتجاج پر بیٹھیں تو اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے قائدین اپنے حجروں میں مقید تھے. انہوں نے اپنی زبان تک نہیں کھولی کہ اس NRC اور CAA کے خلاف ایک بیان جاری کیا جائے. ایسے حالات میں ڈاکٹر کلب صادق بہت ہی بیمار تھے، مگر ویل چیئر پر بیٹھ کر کے آپ گھنٹہ گھر گئے اور وہاں عورتوں کے احتجاج میں تقریر کی اور ان سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا. ایسے قائدین اور ایسے رہنما ہوا کرتے ہیں. 24 نومبر 2020 کو ہندوستان کا یہ عظیم قائد اور عالم دین اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا. آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. آمین.